وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین جمعہ مبارک، عاشقین و محبین، جامع مسجد قدسیہ میں پوری روڈ پہ آپ آباد جو ذوق و شوق و رحمت کی خیر لینے اللہ کے گھر میں ہم فقیر بن کر، مانگت بن کر، بھکاری بن کر رب سے تجارت کرنے آتے ہیں. کس سے تجارت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہماری اس کی تجارت کرتی نہیں ہے، مگر اس کا کرم ہے. وہ کیسا مالک ہے، مال بھی اس کا ہے، جان بھی اس کی ہے، زمین بھی اس کی ہے، اولاد بھی اس کی عطا کرتا ہے. مگر پھر فرماتا ہے وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہے کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہے کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کتنی بڑی توفیق ہے اس کی ہم پر، ایسا مالک ہمیں عطا ہوا. تو آج ہماری سورہ الحجرات کی اللہ کے حکم سے، اس کی ادا سے، اس کی رحمت، اس کے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فضل ہے، خاص عنایت ہے کہ ہم آج اس کی 20ویں نشست میں جمع ہیں. اچھا، یہ قدرتی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے. یہ لگائیں نا، لگائیں تو قدرتی فائدہ یہ ہے ٹیکنالوجی کا کہ جہاں ہمارے پاس نہ کیمرہ ورکنگ ہوتی ہے کہ ایڈٹ کریں، کچھ کریں، لیکن ایک کرم ہے اس کا کہ یہ ہمارے عثمان بھائی اور ساتھی سارے انتظامیہ والے ہمارے حاج صاحب اور بزرگ سارے، یہ ٹیکنالوجی سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ سیف ہوتا جاتا ہے. تو یہ ساری 20 نشستیں یوٹیوب پر بھی موجود ہو گئی ہیں اور فیس بک پر بھی موجود ہیں. یعنی آپ جب سرچ ماریں گے انشاءاللہ آپ کو قدسیہ مسجد کی یہ نشستیں مل جائیں گی. کہ ذہن میں آتا ہے نا کہ میں نے وہاں پر یہ بات سنی تھی تو یار وہ مل جائے. تو باقی مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں. بس ٹھیک ہے، ان کی نوکری ہم نے کہا، آپ بھی اور ساری دنیا کے لوگ اس سے پھر اس کے صدقے ہمیں خیر اور کوئی ٹکٹ مل جاتا ہے سب کے لیے. آپ یقین جانے فون کر کر کے پوچھتے ہیں ہمیں لوگ، لاہور میں نہیں پوری دنیا سے میسیجز میں آپ کو دکھا یار وہ کون سا جمعہ ہے جہاں پر لوگ ایسے پہلے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے پاس. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، اس پر الحمدللہ الحمدللہ، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے کرم کی بات ہے. اس میں آنے والوں کا اخلاص ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. وہ جس سے چاہے نوکری لے، مہربانی ہم سے نوکری لے رہے، انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے. وقت کی قرآن سمندر ہے. یہ جب اس آیات پر آیا ہوں تو اب کوئی نہ کوئی ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک ہی آیت ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ میں، اس وقت اس کے اوپر اگر غلط نہیں تو چوتھی یا 5ویں نشست ہو گئی ہماری. تو ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. آج جو دروازہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوا اسی آیت میں، وہ ہم نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ تعلق ہماری اس مادی زندگی میں بھی بارگاہ رسالت میں آپ کی ذات کے ساتھ موجود ہے. اچھا، وہ تعلق اتباع والا اپنی جگہ ہے، وہ صلاحیت دیتے ہیں کہ ہم قربت والے بن سکیں. محبت والا اپنی جگہ ہے، اطاعت والا اپنی جگہ ہے. ادب کے ذریعے، تخصیص مصطفیٰ کے خصائص کے ذریعے ادب مصطفیٰ کا دروازہ اپنی جگہ ہے. یہ میں نے جو چوتھے دروازے کا ذکر کیا تھا، یہ تینوں دروازے اصل میں قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، ایبسولوٹ نہیں ہیں، یہ ذریعہ ہیں. مگر ذات حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ وہ آقا کی بشارت اور رب کی عطا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. وحی بند ہو گئی،
اب قیامت تک وحی کا دروازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال عالی شان کے ساتھ ہی بند کر دیا گیا. اور آپ کہیں جی وصال بھی عالی شان ہوتا ہے؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وصال بھی عالی شان ہوتا ہے. بھئی یاد رکھیں، آقا کی نسبت جو چیز ہو جائے حضور کی وجہ سے وہ شان والی ہی ہوتی ہے. ہمارے لیے انتقال ہو سکتا ہے، وفات ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، مگر سرکار کے لیے وصال ہے. اور وفات پاتے ہیں، سرکار اپنے مولا سے ملاقات پاتے ہیں، اور ان کی عطا سے نیک اور صالحین بھی. اور دوسری بات، اس وصال کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں جو رب سے مل جاتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ. اب میں یہ جو بات عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری وصال عالی شان کے بعد بھی یہ تعلق موجود ہے. اس تعلق کی وجہ سے حضور نے فرمایا وحی بند ہو گئی، اب کوئی وحی کا سلسلہ نبوت کے سلسلے کے ساتھ ختم، مگر رؤیا الصالحہ کا سلسلہ موجود ہے، خوابات کا سلسلہ موجود ہے. کیا؟ خوابات، رؤیا الصالحہ. حضور نے اس کو مبشرات کا نام بھی دیا، خوشخبریاں. تاجدار کائنات نے کہا مبشرات باقی ہیں، خوشخبریاں باقی ہیں. اور اس خوشخبری کے حصول کا پہلا باب ہے، اس کی بھی پھر 5 اقسام ہیں. پہلے آج صرف 1 یا 2 پہلے اس کو سمجھیں. چلیں اس موضوع پر آنے سے پہلے کہ رؤیا الصادقہ اور رؤیا الصحیحہ، عربی میں خواب کو رؤیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رویا نہیں، رؤیا. را کے اوپر اور واو کے اوپر حمزہ آئے گی. اصل میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں اس کو کمزوری سمجھتا ہوں. یہ مضامین آج ہمارے ممبروں سے آنے بند ہو گئے. یا تو کچھ لوگ افراد کا شکار ہو گئے یا تفرید کا. الحمدللہ اللہ نے یہ شرف بھی آپ کو اور جامع مسجد قدسیہ کو عطا کیا. وہ مضامین جو اب ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں. اب بتائیں کسے خواب نہیں آتا؟ سینکڑوں ساتھی بزرگ دوست ہمارے ساتھ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. میں یہ بھی بتاؤں گا خواب کسے بتانا ہے اور کسے نہیں بتانا ہے، اور خواب کیا ہے. انشاءاللہ دلچسپ موضوع ہے کہ نہیں؟ بولیے. اس میں حضور کی زیارات کا خواب بھی موجود ہے. اور خواب کیا، میں تو آج انشاءاللہ بیداری کے ساتھ جو اولیاء صلحاء 1400 سال میں چیدہ ہستیوں کو بیداری میں تاجدار کائنات نے اپنی زیارت کروائی، اس کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. ذرا دل تھام کے بیٹھنا ہے. عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، یہ جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ بظاہر لگتا ہے جوڑ نہیں ہے، مگر جب آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو پتہ لگتا ہے جوڑ ہے. جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اب ان کے موجودگی کی صورت رب نے اس دور، کیونکہ مادی دور آ گیا ہے، ہر چیز میٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے، اور میٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے، مادیت کا شکار ہونے کی وجہ سے اوپر سے روحانی قدروں کے نام پر کاروبار کیا جا رہا ہے. تصوف کے احیاء اور حقیقت کو واضح کرنے کے بجائے بس ایک اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، مگر دیکھا جائے تو ایک کاروبار ہے. تو پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ ہی درست اور سچا نہیں ہے، یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں، یا کم از کم ان کے ذہنوں کے اندر وہ والے ایمان کی اس صورت میں رمق نہیں رہتی. نہ وہ انکار کرتے ہیں تو اقرار بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کویسچن مارک رہ جاتا ہے. وہ فطری بات ہے. اب یہ جو خوابات کا سلسلہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابات کے حصے کو فرمایا اچھا خواب. ایک ہوتا ہے رؤیا الصحیحہ، ایک ہوتا ہے رؤیا الصادقہ، ایک ہوتا ہے رؤیا الصالحہ. یہ اقسام ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خوابات کے حوالے سے فرمایا تھا. کئی دنوں میں آئے گا خوابات کے پیچھے پہنچ گئے ہو. بھائی اس کا تعلق بتایا ہے نا ایمان کے ساتھ ہے. اور موٹی بات بتاتا ہوں، کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے خوابوں کو بیان نہیں کیا؟
اگر خوابات کی کوئی حقیقت نہیں، خوابات کوئی حقیقت نہیں رکھتے، تو مجھے بتائیں کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے، حلال کرتے ہوئے، کیا وہ خواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کا خواب ایبسولوٹ ہوتا ہے، وہ وحی شدہ ہوتا ہے، اور ان کے بعد والوں میں چند ہستیاں ہیں جو اس مقام والی ہوں گی جن کا خواب ایبسولوٹ اسی معنی میں ہوتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں۔ باقی خوابات ہمیشہ تمثیلات ہوتی ہیں، مثل ہوتی ہیں، وہ ایبسولوٹ معنی پر اطلاق نہیں کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ نہیں؟ کیا کیا دیکھا؟ 10 ستارے، ایک سورج، 11 ستارے، ایک سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر کیا بنی؟ اللہ نے خصوصی علم عطا کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے یوسف کو علم التعبیر رؤیا، ہم نے اسے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر آگے ہے حضور علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ حضور نے جو ہجرت مدینہ صلح حدیبیہ، یعنی حدیبیہ سے پہلے حضور نے خواب دیکھا تھا، اور قرآن نے اپنے محبوب کے خواب کا ذکر فرمایا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رابطہ 40 سال کے بعد براہ راست مالا اعلیٰ اور مولا سے اور وحی سے جوڑنے کے لیے آغاز تاجدار کائنات کے لیے بخاری شریف کی دوسری حدیث کتاب بعد الوحی کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، رؤیا صالحہ کا، نیک خوابوں کا باب ہے۔ اس میں آغاز تاجدار کائنات کو سچے خواب آتے تھے۔ حضور جو خواب میں دیکھتے دن کے اجالے میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہاں سے تاجدار کائنات کی مؤانست دوبارہ پیدا ہوئی ہے، ٹوٹی نہیں تھی، بس ایک دوبارہ ایک جوڑنے کا تسلسل ہے۔ حضور کا تعلق کبھی بھی اپنے حبیب رب سے ٹوٹا نہیں، کیونکہ رب نے کہا ہے حبیب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ سونیا جب سے تجھے رب نے اپنا بنایا ہے، نہ کبھی تجھے چھوڑا ہے، نہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تو رویا اور شادی کا سرکار دیکھتے تو خوابات اور حضور کی سنت تھی۔ تاجدار کائنات فجر کے بعد اکثر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو کر پوچھتے آج کسی کو خواب تو نہیں آیا؟ واری جائیں سرکار کے، جیسے اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے ہوں۔ آج بھی وہ کچہری لگتی ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو معذرت کے ساتھ کچھ بولنے دیں، اور ہضم ہو نہ ہو میں یقین سے کہتا ہوں علی وجہ القیاس نہیں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، آج بھی سرکار کی کچہری لگتی ہے اور عاشق اس کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، تاجدار کائنات کی زیارات پاتے ہیں، مبشرات پاتے ہیں، مگر آج لوگ بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں، اس لیے کہ بتانے والا دور نہیں رہا۔ آج بتانے سے وہ کی کہندے نے وہ آگ کا ایک حسد کا ایک تعلق آتا ہے، سچ بولنا تے پامبڑ مچدا، بات یہ آ جاتی ہے، پھر اس میں بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل اللہ اکثریت اپنے مبشرات اب سناتے نہیں ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، ورنہ ان مبشرات کی کثرت آج بھی ہے، بس کان اور دل صاف کر کے دیکھو، آئینے کے اندر مکین گنبد خضرا کی خیر آج بھی پڑ رہی ہے۔ کوئی اس راہ کا مسافر تو بنے، کوئی اس راہ پر چلے تو صحیح۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے کا فیض ہے۔ کتنا؟ آقا علیہ السلام نے کی جو بے اعلان نبوت کے بعد کی عمر مبارک ہے کتنی ہے؟ 23 سال۔ 23 کو 2 سے ضرب دیں، 46۔ دیکھیں نبوت کے 46ویں حصے کا فیض امتی کو مل رہا ہے، ایک پورشن کا حصہ۔ 1/2 لگا لیں نا آپ، 1/2 حصے کی خیر امتی کو مل رہی ہے۔ تاجدار کائنات اپنے خواب بیان فرماتے، یہ بھی بخاری اور بتاؤں کہ آئمہ نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام دار قطنی نے
امام مالک نے اپنی موطا کے اندر کم و بیش سیاست اور 7 کتابوں کے اندر 195 سے لے کر 200 خواب ان ہستیوں نے بیان کیے ہیں. مجھے بتائیں اگر خواب کی کوئی حقیقت نہیں تو سیاستہ کے آئمہ نے باپ بان کر خوابوں کی حقیقت کا بیان کیوں کیا ہے؟ بتانا چاہتے ہیں لوگوں عطائے مصطفیٰ آج بھی بند نہیں ہوئی ہے. فیضان مصطفیٰ تب بھی جاری تھا اور آج بھی امت کے ساتھ حضور کا تعلق آج بھی جاری ہے. حضور کے سارے غلام زندہ باد، حضور کے سارے عاشق زندہ باد، حضور کی محبت والے زندہ باد. تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا. ایک دن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تاجدار کائنات فجر کے وقت تشریف لائے اور کہتے صحابہ ہم انتظار کرتے 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 دیر ہو گئی کہ اچانک حضور تشریف لائے. قریب تھا کہ فجر کا وقت نکل جاتا. تاجدار کائنات نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی. اس سے پتہ لگا وقت کم ہو تو اختصار کے ساتھ بھی نماز پڑھائی جا سکتی ہے. یہ ہمارے لیے مسئلہ آ گیا. تو پڑھائی تاجدار کائنات نے، جب پڑھا لی فوراً پلٹے اور خود ہی فرمایا لجپال نے، سرکار لجپال نے فرمایا آپ کو پتہ ہے میں آج دیر سے کیوں آیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا رب جانتا ہے. عرض کی، فرمایا حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے اپنے رب کو انتہائی خوبصورت صورت میں دیکھا. میں نے کہا نبیوں کا خواب ایبسولوٹ ہوتا ہے، وہ وہی معنی تطبیق ہوتا ہے جو معنی ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح دیکھا. فرمایا اچھا تو پھر فرمایا آپ نے میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے محبوب یہ تو بتاؤ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مالک مجھے نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں جانتا. اتنے میں تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ کریم نے اپنی شان کے مطابق، یہ میں شرح کر رہا ہوں، اب حدیث کے لفظ تو ایبسولوٹ ہیں، فرمایا رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا اور میرا سینے میں دونوں سینوں کے درمیان میں نے ٹھنڈک محسوس کی اور جو کچھ نہیں جانتا تھا رب نے وہ سب کچھ روشن کر دیا. اور پھر میرے مالک نے مجھ سے پوچھا، فرمایا اے میرے حبیب بتا اب فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ اب میں اس پر استدلال دے رہا ہوں. حضور رب کے ساتھ محو ہیں مگر باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ بات کہیں اور مقام پر ہو رہی ہوگی. اب لاؤڈ سپیکر نہیں لگا ہوا اور پہلے بھی نہیں لگا تھا. عطائے حبیب کیا ہوئی؟ سینہ بھی کھل گیا، سماعتیں بھی اور ہو گئیں، بصارتیں بھی اور ہو گئی. اور آقا علیہ السلام نے وہ جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے تاجدار کائنات نے سن بھی لی اور آقا علیہ السلام اس کو بیان بھی فرما رہے ہیں. فرمایا میرے اللہ میرے مالک وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن سے گناہ دھل جاتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں. فرمایا میرے محبوب وہ کفارات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے یک بستہ سردی کی راتوں میں رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور دوسرا کا مسجد کے ساتھ اس طرح تعلق جڑ جائے کہ انسان جو ہے دوسری نماز کا انتظار کرے کہ کب مولا سے ملاقات اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا ہوگا. یہ میں نے آپ کو چند آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بات بتائی ہے، تاجدار کائنات نے دیکھا. اب یہ بھی یاد رکھیں خوابات کا کلیتاً انکار کفر ہے. کیا میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں کبھی آپ کو پتہ جلدی ایسی بات نہیں کرتا. خوابات کا انکار کفر ہے کیونکہ خواب آنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے بھی اور قرآن کے بیان سے ثابت. اب دوسری طرف کچھ خوابات صادقہ صالحہ تمثیلات اور کچھ خوابات نفس کی علائش والے اور کچھ خوابات ملہمہ یا الہام جن کی طرف سے جو نیک خواب نہیں ہوتے، جو ایسے ہی ڈرانے والے خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے، شیطان کی طرف سے ملہمات ان کا نام یہ شیطان کی طرف سے عطا ہوتے. اب میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر بتانا چاہتا ہوں خواب ہوتا ہے اور اس کی حقیقت اور تعبیر علیحدہ ہوتی ہے.
اب اس حقیقت و تعبیر کے لیے میں آپ کو سیدنا عثمان غنی کا خواب سناتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کہنا کہ یہ اب خوابات اور حضور کی زیارات ہوتی ہیں، صحابہ کے دور میں دکھائیں کہ ائمہ اربعہ اور خلفاء راشدین کو بھی تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی. یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک کا شکار کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40 دن سے زائد محاصرے میں رہے، اور اس کا ذکر امام سیوطی نے بھی فرمایا، ائمہ محدثین نے فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عثمان غنی سے چھپ کے ملنے گئے بھوکے، اور وہ وجہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وقت نہیں ہے. پوچھا کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن سلام رات کو یا ابھی مجھے آج حضور کی زیارت عطا ہوئی. تاجدار کائنات نے مجھ سے یہ فرمایا ہے میرے عثمان تمہیں محاصرے میں لے لیا گیا ہے. اور اگلا جملہ تم پیاسے ہو؟ ہائے ہائے. فرمایا جی حضور پیاسا ہوں. حضور نے اپنی خاص سراہی مبارک سے میرا پیالہ بھرا اور پیالہ بھر کر مجھے پلایا اور فرمایا عبداللہ بن سلام اب تک وہ جو آقا کے ہاتھ سے میں نے پیالہ پیا ہے، حالانکہ روزے سے تھا مگر خواب دیکھا، میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اپنی پشت میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور پورے جسم کے اندر وہ جو آقا کی عطا والا پیالہ تھا اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور حضور نے مجھ سے پوچھا ہے اے میرے عثمان اگر چاہے تو مدد کی جائے تمہاری. کیا مدد کی جائے کہ یہ سب بھاگ جائیں؟ ایک جملہ یہ فرمایا آپ نے. پتہ لگا تاجدار کائنات کی لجبالی، تاجدار کائنات کا مدد کرنا آپ کے بعد از وصال بھی ثابت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے غلاموں کی مدد کرنے پر یہ اختیار عطا فرمایا. ورنہ رب کبھی نہ کہتا، یہ اشارہ دے رہا ہوں، رب کبھی نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا. رب کبھی نہ کہتا حبیب ان سے کہو راعینا مت کہو، بلکہ کہو میرے حبیب ہم پر نظر کرم فرمائیں. اب یہ آیت منسوخ نہیں ہے، فرما دیا آج بھی قیامت تک کے لیے امتی کے لیے اگر کوئی نظر کرم رب کی عطا اور اس کے بعد اس کی عطا سے جس سے مانگنا ہے وہ تاجدار کائنات کی ذات مطہرہ ہے، یہ حرج نہیں ہے. کئی ذہنوں میں آتا ہے وہ پوسٹر لگاتے اور امت میں فساد ڈالا جاتا ہے، بردو جولی میری یا محمد، کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ یہاں لکھا ہے، ہم بتاتے ہیں. وہ یہاں لکھا ہے جب رب نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اچھا چلو یہ تو نہ سمجھ آئی، قیامت میں تو سمجھ لگ جائے گی نا، جب ساری امتیں مل کر کہیں گی مصطفیٰ سے کہ ہماری جھولی بھر دیں، تب آ جائے گی سمجھ. تب آ جائے گی سمجھ. شرک تو اس دور میں بھی شرک ہوگا، قیامت میں شرک جائز تو نہیں ہو جائے گا، شرک تو شرک رہے گا، مگر رب کہے گا آؤ میرے حبیب کے در سے ہو کر آؤ. سارے امتی ساری انسانیت کو در مصطفیٰ پر بھیجے گا، اور سارے نبیوں کی شان حضور کی بارگاہ میں سارے آئیں گے. ہائے ہائے ایسے ہی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، ارے حسن بھی کل اور عشق بھی کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. صبا اور فرمانے لگے خلیل و صفی، مسیح و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی. پھر لیا سب کے در پر، میرے خلیل کے در پر بھی گئے ہو، ارے نجی نوح علیہ السلام کے در پر بھی گئے ہو، میرے مسیح عیسیٰ کے در پر بھی گئے ہو،
میرے موسیٰ کے در پر بھی پھر لیا، خلیل و صفی، مسیح و نجی، آدم علیہ السلام کے در پر بھی گئے ہو، خلیل و صفی، مسیح و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ رب نے در در پھیرا کر در مصطفیٰ پر لا کر بتایا ہے جھولی بھرے گی تو مصطفیٰ کے صدقے بھرے گی۔ آل حضرت کا پھر کلام ہو تو پھر وہ جملہ دو شعر سنانے اور مجھے آگے ذہن میں، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنتیں ملی ہیں، جنتوں میں رانائیاں ملی ہیں، خوبصورتیاں، اور اس میں دلہن، وہاں پر حوریں ہیں، اور سرکار میرے گندے گناہ، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، فرمایا یہ امن و امان تمہارے لیے آقا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے عطا ہوا۔ چلیں بس اس پر اکتفا، واپس پلٹتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے عثمان مدد کی جائے تمہاری، یا میرے ساتھ آ کر جنت میں افطار کر لو۔ ہائے ہائے، تو عبداللہ بن سلام سے فرمانے لگے سیدنا عثمان غنی ذو النورین، میں نے حضور کے ساتھ افطار کرنے کو پسند کر لیا۔ اسی رات اسی دن ان کی شہادت ہوئی۔ یہ خوابات کا تسلسل یہ سیدنا عثمان غنی جیسی ہستیوں کو باتا ہے۔ یہی خواب کا تسلسل شہادت امام حسین پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا، اور حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے بھی دیکھا۔ یہ ان ہستیوں کا معیار دیکھے پہلے۔ آپ نے دیکھا کہ تاجدار کائنات کی داڑھی مبارک پر خاک ہے، خاک نشیں ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، داڑھی مبارک مٹی سے ہٹی ہوئی ہے، اور پوچھا دل دکھی ہے، عرض کی سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ یہ سننے بھی داؤد کی حدیث، یہ سیاستہ کے محدثین کون ہیں جو ایسی حدیثیں لے کر آ رہے ہیں؟ اور فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو مکہ میں زیارت کروائی اثر کے بعد، اور ہاتھ میں شیشی ہے جس میں کچھ خون نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا سرکار یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ شیشی میں حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کا خون ہے۔ یہ میں اشارتاً آپ کو خوابات کی حقیقت قرآن و حدیث سے ہٹ تو نہیں رہا، بتائیں مجھے۔ اب محدثین کی طرف آ جائیں، پہلے امام اعظم سے شروع کرتے ہیں، اور اس پر بھی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ امام اعظم سے شخصیت سے کوئی لوگ جانتے نہیں، پڑھا نہیں، یا پنجابی کہاں گا ادموں سے پڑھا ہے، اہل علم سے نہیں پڑھا کہ امام اعظم کون ہے۔ ادموا سمجھتے ہیں جس کے پاس علم ہی نہ ہو اور زبردستی علم والا بن گیا ہو۔ ڈسپینسر میں اور ایم بی بی ایس میں اور ایف سی پی ایس والے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ڈسپینسروں سے بھی نیچے کے ہاتھ چڑھ گئے علم دین کے بارے میں۔ بس آگے چلتا ہوں۔ اب حضرت امام اعظم نے خواب دیکھا ہے۔ امام اعظم نے خواب دیکھا کہ فرمانے لگے میں ڈر گیا کئی دفعہ وہ خواب دیکھ کر۔ خواب یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیوں کو میں چن رہا ہوں۔ عقیدہ امام اعظم بھی ثابت ہو گیا کہ وہ حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ڈر گئے کہ حضور کا تو جسم زمین نہیں کھا سکتی، اب یہ کیا خواب دیکھ لیا میں نے۔ ڈر گئے، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بہت بڑا نام ہے تابعین میں، علم تعبیر الرؤیا میں اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا، اس کا بیان اہل اللہ اور اہل علم جانتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی موجود ہے علم تعبیر الرؤیا، اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب دوسری طرف اب وہ پہلے مضمون کروں۔ پوچھا، آپ مسکرا پڑے گا مبارک ہو نعمان بن ثابت، مبارک ہو، امام اعظم خود علم میں کم ہے؟ بولیے، مگر آپ کا علم کے لیے کسی اور سے اور مشاورت کرنا اور لینا کیا بتاتا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ علم لینے کے لیے، خیر لینے کے لیے کبھی مت گھبراؤ۔ ہر چیز کا علیم اللہ ہے اور اس کی عطا سے اس کا حبیب ہے۔ اب آگے آئیں، فرما مبارک ہو، اس سے مراد یہ ہے
کہ آپ تاجدار کائنات کے دین کے احکام اور علم الفقہ کو اکٹھا کریں گے۔ خواب کیا تھا اور تعبیر کیا تھی؟ خواب کیا ہے اور تعبیر کیا آ رہی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمت، آپ نے یہ صحیح بخاری ترتیب دینے سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضوری والے تھے کہ نہیں؟ حاضر ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ایسے وہ جو ہوتے نہیں خادم بن کر ایسے پنکھے جل رہے ہیں حضور کو، اور تاجدار کائنات کی جسم اقدس پر مکھیوں کو نہیں بیٹھنے دے رہے۔ اب ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے، تاجدار کائنات کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مکھی کثیر جگہ پر بیٹھتی ہے، گندگی والی جگہ پر بیٹھتی ہے، تو فرمایا حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اب لوگ آج کے دور میں ہوتے تو امام بخاری پر پتہ نہیں کیا کیا تان کس دیتے۔ امام بخاری نے اس کی تعبیر لی تو فرمایا، ان کو بتایا گیا کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو اکٹھا کرنے کی خدمت کو سر انجام دیں گے۔ اب تاجدار کائنات کی زیارت کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو خواب میں زیارت ہے اور ایک بیداری میں بھی زیارت ہوتی ہے۔ خواب والی زیارت، اس کے بھی پھر تمثیلات ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص بیمار دیکھتا ہے تو بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ تاجدار کائنات بیمار ہے، اس کی تشبیہ اور استعارہ ہے کہ وہ دین بیمار ہو گیا ہے، حضور کی سنتیں مٹ رہی ہیں۔ تاجدار کائنات کو اگر چہرے پر بشاشت کے ساتھ دیکھے، حضور کے ذکر انور کو خوشی کے ساتھ دیکھے، تاجدار کائنات کو خوشی کے عالم میں کوئی دیکھتا ہے، سمجھ لے سرکار اس شخص سے راضی ہیں اور امت سے راضی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص ایسے دیکھتا ہے، زیارت ہوئی مگر داڑھی کے بغیر دیکھ رہا ہے، کئی لوگوں کو زیارت ہوتی ہے ایسی، اس پر ائمہ نے بات کی ہے کہ اس کا مطلب وہ شخص محبت والا ضرور ہے مگر حضور کی سنتیں چھوڑ رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھے خواب کے اندر کہ خواب میں ابھی حضور کا وصال عالی شان ہو گیا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے میں تاجدار کائنات کی سنتیں مردہ ہو رہی ہیں۔ یہ خوابات ہیں، یہ تسلسل ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پانی پیش کرتے ہیں، دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں، یعنی خود پلا رہے ہیں، اس کا کام فیضان دینا ہے، علم کی خیر دینا ہے۔ تاجدار کائنات اگر فرما رہے ہیں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، حضور کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں نا، یہ اسی طرح ہے جس طرح رب قیامت کے دن ایک شخص سے پوچھے گا اور فرمائے گا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا مالک تو کھانے سے پاک ہے۔ فرمایا ہاں، وہ جو شخص نہیں تھا جو بھوکا تھا، تمہارا ہمسایہ تھا، اگر اسے کھلاتے تو مجھے پا لیتے۔ تاجدار کائنات سخاوت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ مجھے بتائیں موضوع دلچسپ ہے کہ نہیں ہیں؟ اس کو اگلے موضوع پر واقعات، میں نے چاہا تھا اس دفعہ واقعات بیان کروں ہیں۔ ہاں، وہ اب یہ خواب کس کو بتانا چاہیے کس کو نہیں؟ خواب صرف اسے بتائیں، ایک جس کے اندر صالحیت دیکھیں، دوسرا جس کو دیکھیں کہ وہ آپ کا خیر کا ہے۔ حبیب اور لبیب کو بتائیں، سب کو مت بتائیں۔ جو آپ سے پیار کرتا ہے، خلوص والا ہے، اسے خواب بتائیں، ورنہ پھر حضرت یوسف والا حال ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا، خبر لیک ہو گئی تھی، بھائیوں نے پھر کیا کیا تھا۔ یعنی حاسد اور مغبوط شد سے بچیں۔ دل تو کرتا ہے کہ بات سناؤ، وقت نہیں ہے، گرمی شدت کے ساتھ ہے، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ حضور کے خوابات کی کثرت قربت کے لیے درود و سلام اور اعمال کو سیدھا کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔